کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور بڑی دور سے کافروں نے بندہ بلایا، علمی شخصیت کو دعوت دی، دور سے دوسرے ملک یمن سے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگے وہ آسمان پہ چاند جو روشن ہے اسے ذرا دو کر کے دکھائے نا۔ بڑی مشہور میرے کریم آقا کی یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا۔ کہنے لگا وہ آسمان پہ، اب آسمان پہ جو چیزیں ہیں وہ کسی کا آرڈر مانتی ہیں؟ کبھی کسی ستارے نے آرڈر مانا ہو، کسی سیارے نے آرڈر مانا ہو، کوئی ایسی قوت ہو جو ان کو اپنی مرضی سے چلائے؟ کوئی دنیا میں ہے؟ یا ان کو آگے پیچھے کر دے، یا ان کو توڑ دے، یا ان کو جوڑ دے؟ ہے کسی کی جرت؟ اب دیکھیے جس ذات کے لیے بنے تھے نا وہ بھی تک رہے تھے۔ میرے کریم نے ایسے اشارہ فرمایا، چاند دو ہو گیا۔ اس نے کہا محبوب، اے اللہ کے حبیب، آپ کا اشارہ پانے کے لیے یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ چاند اس وقت یہ جملہ بولا ہوگا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ میری بات ہے، میں کوئی حدیث، یہ اگلی حدیث نہیں ہے، حدیث کا حصہ نہیں ہے، کہیں کوئی یہ نہ کوڈ کرے کہ میاں صاحب نے شاید حدیث اس طرح سنائی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ چاند بولا ہوگا۔ اس نے کہا ہوگا اے اللہ کے حبیب، چاند، میں تو چاند ہوں، آسمان کا ہر ستارہ آپ کے اشارے کا منتظر ہے، وہ تو ہمہ وقت آپ کی طرف تکتا رہتا ہے۔ کریم آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں، سارے ہی دو دو ہو جائے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی انگلی میری طرف اٹھی ہے، آپ نے اشارہ میری طرف کیا ہے۔ ایک لمحے کے اندر چاند دو ہو گیا۔ چاند دو ہوا کہ نہیں؟ وہ آپ نے دوسری حدیث بھی سنی ہوگی، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سب عصر کی نماز ادا کر چکے ہیں، اور حیدر کرار، زہرا کے تاجدار، رسول اللہ کے بھائی، صحابہ کے سروں کے تاج جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ذرا غور کیجئے کہ دین کے اندر جس سے محبت کا دعویٰ کریں نا اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ دین میں محبت یہ ہے، یہ کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے کہ محبوب بنایا اس کو سامنے بٹھا لیا۔ دین کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے نا تو آپ کی پیروی کریں گے، آپ کا ہر حکم مانیں گے، آپ کی ہر سنت پہ عمل کریں گے، آپ کا ہر طریقہ اختیار کریں گے۔ میرے جد امجد حضور اعلی حضرت شیر ربانی، قندیل نورانی حضور میاں شیر محمد، ایک چھوٹی سے چھوٹی رسول اللہ کی ادا وہ بھی آپ نے قضا نہیں کی، اس پہ بھی عمل کیا، ہر سنت پہ عمل کیا۔ یہ ہوتی ہے محبت دین میں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مولا علی کی محبت میں کامل ہو جائیں تو پھر نام لینے سے محبت نہیں ہوگی، کہنے سے محبت نہیں ہوگی، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے مولا علی کا عمل، ایک نماز قضا ہو گئی، سب پڑھ چکے ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں یہ تفصیل سے یہ بھی ساری حدیث بیان نہیں کروں گا، اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر سکے، سفر سے آئے ہیں، کہیں بھیجا ہوا تو وہاں سے آئے ہیں، بیٹھے تو آپ نے سر رکھا، سورج غروب ہو گیا۔ اب آپ کی ایک نماز قضا ہوئی، حالانکہ دین کے اندر حکم ہے کہ نماز اگر وقت گزر جائے، نماز اسے عربی میں کہتے ہیں نماز فوت ہو گئی، تو قضا کہتے ہیں ادا کرنے کو، بھی اس کی قضا کر لو۔ ہم اردو میں کیا ذرا الٹ لیتے ہیں، ہم قضا سمجھتے ہیں شاید وقت گزرنے کو قضا کہتے ہیں، عربی کے اندر قضا کا معنی ہے کہ وقت کے بعد اسے ادا کر لو۔ بہرحال آپ اپنی زبان میں سمجھے بھی نماز بندے کی رہ گئی، پکا نمازی ہے 5 وقت کا، فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے حکم کو بجا لائیں اور نماز باقاعدگی سے پڑھے۔ اب اس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو اس کا طریقہ دین میں موجود ہے، دین میں موجود ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو مسئلہ نہ آتا ہو تو علماء سے پوچھ سکتا ہے، وگرنہ آپ سب کو پتہ ہے بھئی وہ نماز جو
وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد بھی آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں قضا کرنا۔ بھئی نماز کی قضا ہی دے لی، اردو میں ہم کہتے ہیں قضا ہی دے لی۔ اب مولا علی بھی تو یہ مسئلہ جانتے تھے، آپ یہ مسئلہ جانتے تھے، تو نماز اگر سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے جسم میں جنبش نہیں آئی کہ محبوب کہیں بے آرام نہ ہو جائیں، آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے محو خواب ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اب سورج غروب ہونے کے بعد بھی وہ نماز میں پڑھ سکتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں قضائی دینا۔ مگر مولا علی، آپ پہلا مسئلہ کہ آپ کو اتنا دکھ ہوا ایک نماز قضا ہونے پہ، ایک نماز کا وقت گزر جانے سے، عصر پڑھنی تھی، سورج غروب ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، آپ اتنے غمگین ہوئے، آپ اتنے رنجیدہ ہوئے، آپ کے دل کو اتنی تکلیف آئی۔ جب دل کو تکلیف آتی ہے نا تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، اتنی تکلیف آئی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور آپ کے رخسار مبارک سے، ریش مبارک سے وہ آنسو بے اختیار رسول اللہ کی پیشانی پہ گرے۔ جب وہ پانی کے قطرے گرے تو میرے کریم نے آنکھیں کھولی، سامنے دیکھا علی رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں۔ اب بھائی ہے، ساری تربیت آپ نے بچپن سے شیر خاری کی عمر سے لے کے تربیت کاشانہ نبوت میں ہوئی ہے، مزاج شناس بھی ہیں۔ پوچھا علی کیا بات ہے، تو اللہ کا شیر ہے، حیدر ہے، تو آج تک رویا نہیں، کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ، نماز فوت ہونے سے اتنا غم آیا کہ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ اب ذرا توجہ کرو، ہم کہتے ہیں جی ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے، تو ہم آپ کی سنت پہ تو عمل کوئی نہیں کرتے، ان کی تو ایک قضا ہوئی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر محبت تو نہیں ہے نا۔ دوستو، محبت تب ہوگی جب مولا علی شیر خدا کے طریقے پہ چلیں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے، یہ ہے آپ سے محبت، یہ محبت ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا۔ ایک نماز، اب ہمیں محبت تب ہوگی جب ہماری ایک نماز قضا ہو، چلو آنسو نہ آئے، دل میں غم تو آئے، اسے ادا کرنے کا شوق تو پیدا ہو۔ تو اگر ہم نمازیں قضا کرتے رہیں اور دعویٰ علی سے محبت کا کریں تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، دعوے کو دلیل سے سچا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مولا علی کی ایک قضا ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں آئی ہیں۔ اب مسئلہ آپ کو بھی پتا تھا، رسول اللہ پڑھ سکتے تھے نماز، اس کی قضائی جیسے ہم اردو میں بولتے دے سکتے تھے۔ آپ نے پوچھا علی تو آپ پڑھ لو، آپ کو یہ فکر ہوگا نا بھی اب پڑھنے سے ثواب میں کچھ کمی آئے گی، وقت پہ ادا کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے، اور وقت کے بعد اگر اس کی قضائی دی ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے، بھی وقت میں کیوں نہیں ادا کی، تو بھائی تم پڑھ لو، تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تیرے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، تیرے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، علی کی نماز میری وجہ سے قضا ہوئی ہے، اس کے ثواب میں کمی نہ کرنا۔ تو مولا علی شیر خدا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو محمد کی شان کیا ہے، ہم نے ایسے نہیں انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آقا مجھے اجر و ثواب کا اتنا فکر نہیں ہے، مجھے شوق ہے کہ میں نماز کو اس کے وقت میں ادا کروں۔ تو آپ مہربانی فرمائیں سورج کو واپس بلا لیں، سورج کو واپس بلا لیں۔ تو اب صحابہ چشمدید گواہ ہے، تو سورج ڈوب چکا ہے، مغرب ہو چکی ہے، اس کی جو سرخی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس طرح، یہ مغرب ہے نا، ایسے انگلی کر کے ایسے اٹھائی، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، آج تک سورج کو الٹے پاؤں
کوئی دنیا کی طاقت نہیں چلا سکی۔ رسول اللہ کی انگلی کا اشارہ سورج کو الٹے پاؤں چلنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا جیسے جیسے یہ انگلی بلند ہوئی سورج بھی واپس نکل آیا۔ یہ سورج بھی چشم فلک نے دیکھا، اربوں سال اس کی گردش کو ہو گئے، آج تک یہ مغرب سے یا کبھی بھی الٹا نہیں چلا، یہ جب بھی چلا ایک ہی روش میں چلا، سیدھا چلا۔ میرے کریم آقا سے اتنی محبت کہ آپ نے